السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین، آج الحمدللہ ہم نے 29واں پارہ، جس میں 11 صورتیں، پورے مکمل 22 رکوع، ان میں سورہ ملک، پھر سورہ قلم، پھر سورہ حاقہ، پھر سورہ معارج، پھر سورہ نوح، پھر سورہ مدثر، سورہ جن، سورہ مدثر، سورہ مزمل، سورہ مدثر، پھر اس کے بعد سورہ قیامہ، پھر سورہ دہر، اور پھر سورہ مرسلات۔ ایک ایک سورت بھی کئی گھنٹے اس کے معنی اور مطالب سمجھنے کے لیے ہے۔ سارا پارہ مکی صورتوں سے بھرا ہے۔ ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی مکے والوں کو مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے توحید کی طرف، آخرت کی طرف، رسالت پر ایمان لانے کی طرف ترغیب دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم مسلمانوں کو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی اللہ سب کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ یہ ذہنوں سے ہم پہلے بات نکال دیں، یہ قرآن صرف عالموں کے سمجھنے کی کتاب ہے نہیں میرے بھائی، یہ ہر انسان، مسلمان نہیں، ہر انسان کے سمجھنے کی کتاب ہے۔ جو انسان اس کتاب کو سمجھ گیا، اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے۔ یہ سورہ ملک کی پہلی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، برکت والی ذات ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ تم کو آزمائے کہ کون عمل اچھا کرتا ہے، اور وہ غالب ہے اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ کتنی بڑی ذات ہے، کتنا زبردست ہے اللہ تعالیٰ، جو ساری کائنات کا اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے۔ اس کی بادشاہت میں کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرا فرماتا ہے، ہم نے انسان کو موت اور حیات کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ پہلے موت ہے، اس کے بعد انسان کی زندگی ہے۔ ہر چیز جو دنیا میں وجود میں آتی ہے مردہ حالت میں رہتی ہے پہلے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دیتا ہے، پھر ایک وقت مقررہ تک دنیا میں اس کو بساتا ہے، پھر اجل مسمى آ جاتا ہے، اس کا اجل، اس کی موت، پھر اس کے بعد اللہ کے پاس جاتا ہے انسان، جانور سب، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کے دن سب کو اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہم کیوں کر رہے ہیں معلوم؟ زندگی ہم تم کو کیوں دیے ہیں؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، بڑا بھاری عمل نہیں، گنتی نہیں، بلکہ عمل میں حسن ہو، عمل میں اخلاص ہو، وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر کیا گیا ہو، وہ عمل اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے زندگی کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، موت سے پہلے غنیمت سمجھو اور اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرو۔ آخرت کے لیے یہ دنیا کھیتی ہے، اس لیے اس میں اچھے بیج بو، اچھی فصل تم انشاءاللہ کاٹو گے۔ بری فصل بو گے، زندگی میں صرف مزے لٹو گے، تو سوائے خسارے کے، آج آیتوں میں جو پڑھے، خسارے کے، گھاٹے کے، جہنم کے، عذابات کے، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ
اس صورت شریفہ میں عذابات کا ذکر کیا ہے، جہنم کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر اس آیت صورت میں یہ آیت قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ کے نبی کہیے ان لوگوں سے، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہارے لیے کان بنایا، تمہارے لیے آنکھیں بنائی، تمہارے لیے دل اور دماغ بنایا، لیکن تم لوگ ان اعضاء کی بہت کم قدر کرتے ہو۔ یہ اعضاء اللہ جو دیا ہے کانوں کو غیبت سننے، گانے سننے، چغلیاں سننے، ہمیشہ ٹھٹا سننے کے لیے نہیں، اللہ کان دیا ہے اچھی باتیں سننے کے لیے۔ اللہ کان کو میرے اور آپ کے لیے حق پہچاننے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسانوں ہم نے تم کو آنکھ دی ہے، اس آنکھ سے بری چیزیں نہیں، بری چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو پلک دیے ہیں، پلک جھپکو، آنکھ بند کرو، بری چیز ہٹ جائے گی۔ اگر تم لوگ ان آنکھوں کو حق کے لیے استعمال کرو گے تو یہ آنکھ اللہ کے عذاب کو، آخرت کو یاد کر کے آنسو بہائے گی، اور یہ آنسو دو قطرے جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کر دیں گے۔ ایسی آگ جو 70 سال تک یا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس آگ کو بھڑکایا ہے، دو آنسو کے قطرے انسان جو عذاب کو دیکھ کر بھاگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آگ کو ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان چیزوں کی قدر کرو۔ اس صورت کو سورۃ المنجیہ کہتے ہیں۔ یہ ایسی صورت ہے جو انسان کو عذاب سے بچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس صورت کو پابندی سے پڑھا کرتے تھے، بہت پابندی کرتے تھے اس صورت کی تلاوت میں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے تھے میری خواہش ہے ہر مسلمان کے دل میں سورہ ملک ہو، کیونکہ اس میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ، اس دھرتی کو، دھرتی میں اگنے والی چیزوں کو، پرندوں کو، پہاڑوں کو، ہر چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ اس صورت میں کرتا ہے۔ اور پھر آخر میں انسانوں سے پوچھتا ہے انسانوں سچ سچ بتاؤ، جس پانی کو تم استعمال بے تحاشا کرتے ہو، جو پانی بغیر کسی محنت کے تم کو ملتا ہے، اگر اس پانی کو اللہ زمین کی گہرائی میں لے جائے، من یأتیکم بماء معین، تم کو میٹھا پانی کون لا کر دے سکتا ہے؟ ایک نعمت اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو اللہ گہرائی میں پہنچا دے زمین کی، تو کوئی تمہاری طاقت نہیں ہے۔ دیکھیے بور ڈالتے ہیں لوگ، ہزار کیا 3,000 فٹ تک پانی کے لیے لوگ ڈالتے ہیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں ملتا۔ اسی کے بازو میں 30-40 فٹ میں ڈالتے ہیں لوگ بور، اس کو پانی ملتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ انسان کو آنکھ کھولنا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے ہم نے تم کو آنکھ دیے ہیں، کان دیے ہیں، دل و دماغ دیے ہیں، تاکہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچان سکو۔ پھر اس کے بعد سورہ قلم، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ ان کی باتوں کو چھوڑیے، ہم آپ کو سرٹیفائی کرتے ہیں آپ اخلاق نہیں، اخلاق کے سب سے اونچے معیار پر فائز ہیں، علی خلق عظیم، سب سے اعلیٰ معیار پر آپ اخلاق کے فائز ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تاکید کیا کہ معاشرے میں کس کس قسم کے لوگ رہتے ہیں، ان کی باتوں پر کان نہ دیں۔ دراصل یہ لوگ آپ کو آپ کی دین سے، آپ کی دعوت سے پھسلانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں معاشرے کے لوگوں کی باتیں بیان کیا، صفات بیان کیا،
لوگ خصمیں کھاتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں، لوگ ادھر کی باتیں ادھر کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ لوگ بدنام قسم کے، ہٹ درم اجٹ قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی آپ ان کی باتوں پر توجہ مت دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت شریفہ میں مکے والوں کو ایک قصہ بیان کرتا ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم ان لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں جس طرح باغ والوں کو ہم نے آزمائش میں ڈالا تھا۔ ایک کسان تھا، کسان جو کرتا تھا نیکی کرتا تھا، اس کے بعد اس کے بچے وارث بنے باغ کے۔ ان لوگوں نے جب فصل پک گئی، فصل کٹنے کے لائق ہوئی، تو بھائیوں نے جمع ہو کر کہا کل صبح آ کر فصل کاٹ لیں گے۔ دیکھو آتے ہوئے شور غلاٹا آواز نہیں کرنا، خاموشی سے آنا، فصل کاٹ کر لے جانا، ہمارے ابا کی جیسے کام نہیں کرنا۔ یہ لوگ فیصلہ کیے، اللہ کا فیصلہ ہوا۔ اللہ کہتا ہے ایک گھومنے والا، ایک چکر اللہ کا عذاب اس باغ پر آیا، فجعلت کالصریم، ایسا کر دیا اس باغ کو گویا فصل کاٹ لی گئی ہے، راتوں رات فصل کٹ گئی۔ ایسا عذاب اللہ تعالیٰ لایا۔ صبح اٹھ کر بھائی سب پہنچے اپنے پلان کے مطابق، باغ کو دیکھ کر کہنے لگے نلزالن، راستہ گم کر دیے، یہ راستہ نہیں تھا ہمارے باغ کا۔ دوسرے بولتے نہیں بھی یہی باغ ہے، دوسرا بولتا نہیں ہم لوگ بھٹک گئے ہیں۔ ان میں ایک دیندار تھا مولوی صاحب، اس نے کہا میں تم لوگوں کو بولتا تھا کہ یہ کام مت کرو، ہمارے باپ نے جو کام کیا اچھا اسی پر چلتے ہیں، لیکن تم مانے نہیں۔ اللہ کے بندے وہ ہوش میں آ گئے، توبہ کیے، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیا۔ یہ باغ کا قصہ ہر امیر آدمی کو اس بات کا سبق دیتا ہے کہ دولت، یہ ثروت، یہ باغ، یہ مال سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس مال میں ہم غریبوں کے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو کس طرح چھنتا ہے یہ مال، کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں آتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت حاقہ صورت آتی ہے کہ اس میں بہت سارے عذابات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں ایک منظر میں آپ کو بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ روز قیامت سب لوگ سب بستہ کھڑے ہیں، کل پڑھیں گے، کل سورہ نبا میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے سب بندی ہوگی اللہ کے دربار میں۔ سب کھڑے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال دفتر سب کے فائل تقسیم کرنے کے لیے کہے گا۔ یہ فائل میرے مرنے کے بعد یہ کرامین کاتبین جو لکھ رہے ہیں وہ اپنا دفتر بند کر کے وہ چپ میرے گلے میں لٹکا دیں گے۔ روز قیامت اس چپ کا پرنٹ آؤٹ اللہ تعالیٰ نکالے گا اور سب کے ہاتھوں میں ہمارا اپنا اپنا فائل تھما دے گا۔ دو قسم کے لوگ ہوں گے، بعض لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، بعض لوگوں کو اس کے پیچھے سے، پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا فائل۔ جن کے فائل سیدھے ہاتھ میں دیں گے، اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے دفتر کو دیکھ کر کہتے ہیں ہا اقرؤ کتابیہ، لو فیا سب دیکھو میرا دفتر پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا اور یہ اعمال میرے سامنے آئیں گے۔ یہ آج میرا رب میرے وعدے کو پورا کر دیا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ، وہ دیکھو کہتا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کتاب سے ملاقات کروں گا، یعنی میرا حساب کتاب اللہ کرے گا، یہ دفتر مجھے ملے گا، مجھے پورا یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ایسے انسان جن کے سیدھے ہاتھ میں دفتر دے گا اللہ تعالیٰ، یہ لوگ فی عیشۃ راضیہ، ہنسی خوشی زندگی کریں گے، پھر وہ جنت میں رہیں گے، وہ جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے۔ جن لوگوں کے دفتر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بشمالی، ایک جگہ آتا ہے پیٹھ پیچھے سے دیے جائیں گے، بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، وہ لوگ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش یہ دفتر، یہ فائل
مجھے نہ دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ حساب کتاب ہونے والا ہے. وَلَمْ أَدْرِ، میں نہیں جانا کہ کیا ہونے والا حساب کتاب. عیش کیا، مال دیا تھا، اڑایا، اب یہاں پر حساب کتاب کر رہا ہے. یا لیتن کانت القاضیہ، جو موت دنیا میں مرا میں وہی ختم ہو جاتا، قصہ ختم ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. جب اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے، جانوروں کے، پرندوں کے، درندوں کے فیصلے کرے گا، ان سب منظروں کو دیکھ کر ایک لوگ جو بائیں ہاتھ میں جن کو دفتر ملا وہ کہیں گے اور دنیا کی موت ہی ختم ہو جاتی تو اچھا تھا. کل سنیں گے آپ یہ لوگ حسرت سے کہیں گے یہ جانوروں کے دفتر، ان لوگوں کی، انسان اور جن کو چھوڑ کر سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کر کے ان کو مٹی بنا دے گا. اس مٹی کو دیکھ کر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی بن جاتا، دنیا میں جانور بن کر رہتا تو کتنا اچھا تھا. وہ حسرت آنے سے پہلے، وہ دن آنے سے پہلے رمضان آیا جا رہا ہے. بس 48 گھنٹے کا رمضان ہے. اب ہم میں، آپ میں جو دانا ہے، جو عقل مند ہے، وہ اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں. ابھی موقع ہے دوستو، توبہ کیجئے، گناہوں کو یاد کیجئے، معافی مانگیے. اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں کو پسار کر اپنے بندوں کو معاف کر رہا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان سب چیزوں کے معنی سمجھ کر اپنے اوقات کو قیمتی بناتے ہیں. اللہ